بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میاں نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی ختم کر دی گئی ہے. ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ سے جسٹس قاضی فائزہ صاحب, چیف جسٹس آف پاکستان, ان کی عدالت سے میاں نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ آیا ہے, اور میاں نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے ہی تاحیات نااہل کیا تھا. اب ایک اور سپریم کورٹ ہے, عدالت تو وہی ہے لیکن چیف جسٹس کوئی اور ہیں, اور انہوں نے میاں نواز شریف کی تاحیات نااہلی کو ختم کر دیا ہے. اب اس نااہلی کے ختم ہونے سے میاں نواز شریف صاحب دوبارہ الیکشن لڑ سکیں گے. ویسے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں, کیونکہ پہلے ہی ریٹرننگ افسر نے ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے تھے, کہ ان کو بھی پتا تھا کہ فیصلہ کیا آنا ہے, پورے پاکستان کو تو پتا تھا فیصلہ کیا آنا ہے. اب تاحیات نااہلی ختم ہوئی ہے میاں نواز شریف کی, لیکن سرخرو ہوئے ہیں عمران خان صاحب. آپ یقیناً حیران ہوں گے میں کیا بات کر رہا ہوں. تاحیات نااہلی میاں نواز شریف کی ختم ہوئی ہے, ایک کے بعد ایک کیسز ان کے ختم ہوئے ہیں. سہولت کاری میاں نواز شریف صاحب کو مل رہی ہے, اور اعتزاز احسن صاحب کا بیان اس وقت چل رہا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں, اور صرف نون لیگ ہے جو قاضی فائزہ کا انتظار کر رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ جناب سرخرو عمران خان صاحب اس لیے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے اب سے کافی عرصہ پہلے, شاید کم و بیش ایک سال پہلے کم از کم, یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ کچھ ہوگا. اب عمران خان کی بات بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے. ایک چیز کا ان کو پتا تھا جس کو وہ لندن پلان کہتے ہیں. حبیب اکرم صاحب اس کا ذکر کر چکے ہیں, ایک ملاقات کا ذکر کرتے ہیں, اور اس میں وہ کہتے ہیں, باقاعدہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر بتایا کہ جناب مجھے گرفتار کیا جائے گا, مجھے نااہل کیا جائے گا, نواز شریف کو واپس لایا جائے گا, نواز شریف کو اہل کیا جائے گا, اور میری پارٹی کو توڑا جائے گا. اور پھر اگلے ہاتھ کی انگلی سے انہوں نے کہا عمران خان نے کہ الیکشن پھر بھی ہم جیتیں گے, الیکشن پھر بھی میں جیتوں گا, تحریک انصاف جیتے گی. اب 5 چیزیں عمران خان نے کہیں اور وہ ہوتی چلی گئیں. اب میاں نواز شریف صاحب کی یہ فرمائش تھی, یعنی میاں صاحب نے کہا میں نے جیل بھی نہیں جانا, وہاں پر نادرا والے بھی وہیں پر آئیں گے, باہر سے ہی جناب جب تک جسٹس امرتا بندیال ہے چیف جسٹس میں نہیں آؤں گا, قاضی فائزہ چیف جسٹس بنیں گے تو میں آؤں گا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہی سب کچھ ہوتا چلا گیا. لیکن اس سب کے بعد کیا میاں نواز شریف صاحب قوم کی آنکھوں میں, لوگوں میں, عوام میں مقبول ہوئے ہیں یا ان کی بے عزتی ہوئی ہے؟ یعنی کس طرح سے وہ آئے ہیں, کس طرح سے ان کے ساتھ سہولت کاری ہوئی ہے, کس طرح ان کو اب یعنی تحریک انصاف کو بالکل کوشش کی گئی ملیا میٹ کر دیں, عمران خان کو اندر کر کے, نہیں وہ مقابلے پر بھی نہیں اتر سکتے. میاں نواز شریف صاحب کا حال یہ ہے کہ اپنے گڑھ میں ہار رہے ہیں. محمد مالک صاحب یہ بات کر چکے ہیں, سینئر صحافی ہیں, کہ 14 لاہور کی سیٹیں, ان میں سے صرف 3 نون لیگ مقابلے میں آ رہی ہے. آپ دیکھیں نا, صنم جاوید تک کو اہل نہیں کیا جا رہا الیکشن لڑنے کے لیے. میاں نواز شریف صاحب کو, مریم نواز صاحبہ کو اتنا خوف ہے ایک لڑکی سے, جبکہ ان کے لیے سارا کچھ ہے, تمام محکمے ان کے لیے, سارا کچھ ان کے لیے, عدالتوں سے فیصلے ان کے حق میں, سب کچھ ان کو مل رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوامی مقبولیت اور نیچے جا رہی ہے. عمران خان سچا نظر آ رہا ہے, اس کی مقبولیت اور بڑھے گی کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا, یہ تو سارا کچھ ڈیل کر کے آتے ہیں, یہ تو سارا معاملہ اس طرح چلاتے ہیں. اور اس کے فوری بعد جناب فیصلہ آتا ہے, اور ساتھ ہی برطانیہ کی سفیر سے میاں نواز شریف صاحب ملاقات کرتے ہیں. تو اس پر صدیق جان نے کہا جی کہ کیا پلان مکمل ہو گیا, اس لیے وہ ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, اور وہ آئی ہیں کہ جناب ہاں جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا. تو یہ سارا اس کے تحت ہوا ہے, یہ باتیں لوگ کر رہے ہیں. ان سب معاملات کے ساتھ ساتھ یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ہر طرح سے سہولت فراہم کی جا رہی ہے. تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, بلے کا نشان چھیننے کے باوجود معاملات نہیں بند رہے تو آگے بڑھا جا رہا ہے. ایم پی او دفعہ 144 کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کرنا, چھیننا کاغذات, سب کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن پھر بھی میاں نواز شریف صاحب کے لیے وہ ماحول نہیں بن رہا کہ وہ یہ ریس جیت سکیں. آپ اندازہ لگائیے. اب اس سارے معاملے میں آپ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک بہت بڑا استعفیٰ سامنے آ گیا ہے. سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید نے استعفیٰ دے دیا ہوا ہے. عمر حمید صاحب نے استعفیٰ دیا. اب ایک بہت زیادہ ہمیں ایک معاملے میں کنٹروورسی نظر آ رہی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ان پر بڑا دباؤ ایک طرح سے تھا. یہاں تک خبریں آ رہی ہیں, رپورٹرز یہ خبریں دے رہے ہیں کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن سے جو کام چاہ رہے تھے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ, وہ سب وہ نہیں کر پا رہے تھے. کچھ ڈیڈ لائنز کے معاملات تھے, پھر جتنی سختی کی ہوئی ہے جناب, سی سی ٹی وی فوٹیجز ہر طرح سے جناب, ایک سمجھیں آپ کہ اتنی سختی تو جی ایچ کیو میں نہیں ہوگی جتنی چیف الیکشن کمشنر کی ہوئی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو کچھ عرصے سے یہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر کے معاملات ٹھیک نہیں تھے. ایک جگہ یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ جی آپس میں کچھ دونوں کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی کہ جی آپ یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے. تو انہوں نے کہا جی میری صحت اجازت نہیں دیتی. انہوں نے کہا جی پھر چھوڑ دیں آپ.
تو پھر عمر حمید جو ہے وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے سیکرٹری الیکشن کمیشن، اور بعد میں جا کے انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور کہا جی میری صحت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کے بغیر کام بھی نہیں کر سکتے، وہ کمپیٹنٹ بھی دے سیکرٹری الیکشن کمیشن۔ اب یہ کہا جا رہا ہے جی ان کی صحت اجازت دے رہی ہے، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، اور جب ان کی صحت اجازت دے گی وہ دوبارہ آ جائیں گے۔ حتیٰ کہ ابھی ریسنٹلی یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے سپریم کورٹ میں کوئی جواب جمع کرایا جاتا ہے، ڈاکومنٹس جمع کروائے جاتے ہیں، ان میں سیکرٹری الیکشن کمیشن کے دستخط نہیں، کسی اور کے دستخط کروائے گئے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں بہت کچھ سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے نون لیگ کی سہولت کاری کی گئی، کیا 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 گیا اس الیکشن میں میاں نواز شریف صاحب کو ہر صورت جتوانے کے لیے۔ اور اس استعفے کے بعد آپ دیکھیں گے اور بھی کہانیاں سامنے آ سکتی ہیں کہ کسی طرح سے شاید اور استعفے دلوائے جا سکیں کہ الیکشن ہی نہ ہو، تو بہت کچھ ہو سکتا ہے ابھی بھی۔ بس معاملہ یہ ہے کہ کسی طرح سے مسلط کرنا ہے میاں نواز شریف صاحب کو، اور وہ چیزیں ہو نہیں پا رہی، اور اسی حوالے سے آپ دیکھیں گے استعفے بھی ہو سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن ان استعفوں کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ چیزیں سامنے آئیں گی، اب نہیں تو آنے والے وقت میں بہت کچھ سامنے آئے گا۔ یہی لوگ جو استعفیٰ دینے والے ہیں، جن پر دباؤ آئیں گے، پریشر آئیں گے، وہ سب اندر کی کہانیاں بتائیں گے کہ اندر ہوتا کیا رہا ہے، کیا کچھ کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح میاں صاحب جو ہے وہ جیت سکیں، اور وہ سب نہیں ہو پا رہا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ برطانیہ اگر ہوتا، وہاں پر اس طرح سے سزا ہوئی ہوتی جو کچھ ہے کہ آج تک انہیں برطانیہ کی جو پراپرٹیز ہیں ان کی کوئی منی ٹریل نہیں آ سکی، وہ قطری خط کا کچھ سمجھ نہیں آ سکا، جھوٹ بولتے رہے، اسمبلی میں جھوٹ بولا ہوا ہے۔ آپ یقین جانیں برطانیہ میں دوبارہ کبھی وہ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا آدمی۔ آپ چھوڑ دیجئے عدالت کے فیصلے کو کہ جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولے کہ جناب یہ ہیں وہ ذرائع، یہ ہیں وہ ذرائع جناب، اس طرح سے ہم گئے، اور بعد میں ان کا وکیل یہ عدالت میں کہے گا جی وہ تو ایک سیاسی بیان تھا۔ سسلین مافیا کہا گیا، جھوٹا کہا گیا۔ اس وقت سپریم کورٹ کے کئی ججز تھے جو کہتے تھے کہ ان کو بھی چھوڑ دیں، باقی چیزوں کو ان کو ابھی نااہل کر دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے جے آئی ٹی اور اس سارے طرف جانے کی۔ یہ تو اس لیے بھی نااہل بنتے ہیں کہ انہوں نے اتنی دفعہ جھوٹ بولے ہیں، عدالت میں جھوٹ بولتے ہیں، مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جناب اتنے جھوٹ جو ہوں، وہ صادق اور امین کی بات کی جاتی ہے، سچا اور ایماندار تو ہونا چاہیے نہیں۔ تو برطانیہ کے وہاں رہتے ہیں، وہاں جناب ان کے بچے بھی برطانیہ کی جو ملکہ ہیں ان کے تحت وہ حلف بھی